السلام علیکم۔ آج ایک ویورز کے لیے ایک ویڈیو بنا رہے ایک تھائی پنک گوا کی۔ تو یہ تھائی لینڈ والی ویرائٹی ہے اور اس کا کلر، فروٹ کا کلر یہ امرود ہے اور فروٹ کا کلر یہ بلیک پنک میرون ٹائپ کلر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری ویرائٹی ہے، اچھی ویرائٹی ہے، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ پلانٹس بھی ہمارے پاس دستیاب ہے۔ اب اس پلانٹ کے ساتھ ہی ایک ہم پاکستانی امرود بھی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اچھی ویرائٹی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھی ویرائٹی نہیں ہے۔ جو یلو امرود پاکستان میں جو پایا جاتا ہے یہ بھی کافی اچھی ویرائٹی ہے، لیکن یہ کہ مختلف ویرائٹیوں کی مختلف ذائقے ہوتے ہیں اور مختلف خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ ہارویسٹنگ ٹائمنگز میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے ہر ایک ویرائٹی کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ تو یہ پاکستانی یلو امرود ہے اور یہ تھائی لینڈ کا پنک گوا، جو بیسیکلی اس کا کلر تو خوب کا کلر بلیک ہوتا ہے، لیکن پتے کا کلر یہ پنک ہوتا ہے، اس کا سٹیم کلر بھی پنک ٹائپ ہوتا ہے۔ تو یہ پلانٹس بھی ہمارے پاس دستیاب ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے، اور اس کے علاوہ کسٹمرز کو بھیج رہے ہیں، یہ تقریباً 1 2 3 4 پارسلز بھیج رہے ہیں۔ ناصر صاحب ہے کراچی کا، تو ان کے لیے یہ یلو انجیر اور بلیک انجیر روانہ کر رہے ہیں۔ اسٹرابیری کی کچھ پلانٹس روانہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اسٹرابیری اسی گرو بیگز میں اس اسٹرابیری کی پلانٹس نے فروٹ کیا تھا، فروٹنگ شروع کی تھی 1 مہینے پہلے۔ تو یہ ماشاءاللہ اچھی حالت میں ہے، یہ بھی بیچ رہے ہیں۔ اور یہ یلو رسبری اور اس کے علاوہ یہ چائنیز لوکوٹ، پیکان نٹس، یہ سلور بیری اور یہ چائنیز لیمن اور لائٹ پنک روز پلانٹ، یہ بھی وائٹ پلانٹ ہے، یہ بھی وائٹ روز پلانٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ موتیا کا فلاور ہے، ہائیبریڈ موتیا کا فلاور ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ پلانٹ جو ہے ریڈ لیڈی پپایا، چھوٹے سے گرو بیگ میں ہے، لیکن یہ اچھی گروتھ پہ ہے۔ لیکن اگر یہ بڑے گملے میں یا زمین پہ شفٹ ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کی گروتھ ہائی سپیڈ پر ہوگی، کیونکہ اسی چھوٹے سے گرو بیگز میں کوئی بھی پودا زیادہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ماشاءاللہ پھر بھی یہ جو ہے نا، اب اسٹیویا کو دیکھیے، اسٹیویا کا پلانٹ ہے تو اتنا کافی بڑا ہو چکا ہے اسی گرو بیگ میں، یہ میرے خیال میں 2.5 فٹ تک جا رہا ہے۔ یہ اسٹیویا کا پلانٹ ہے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اسٹیویا، یہ کیونکہ ہر پلانٹ کو ہم لیبل بھی لگاتے ہیں تاکہ کسی کو پہچاننے میں مشکل ہوتا، تاکہ ہر پلانٹ میں گرو بیگ کے ساتھ یہ لیبل ٹیگز لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ پہچان سکے کہ یہ کون سا پلانٹ ہے۔ تو یہ اسٹیویا کا پلانٹ ادھر سے شروع ہوتا ہے اور ادھر تک جا پہنچتا ہے، تو تقریباً 2.5 فٹ کا ہے۔ تو یہ اچھا، یہ ان کے لیے ریڈ چلیز روانہ کرے، ریڈ چلی کی پنیری، اور یہ جاپانی پل جو جاپانی ریڈ پارسیمنز کہا جاتا ہے یہ بھی روانہ کر رہے ہیں۔ جوجوبی انب کا پلانٹ روانہ کریں۔ اچھا، یہ چائنیز منٹ ہے، مارٹس گرین ٹی کا پلانٹ۔ اس کے علاوہ یہ یلو کینیلی فلاور تو بیسیکلی ایز اے گفٹ دیتے ہیں ہر پارسل میں۔ اور یہ وائٹ اینڈ بلیک شاتوت، اور یہ جو ہے یہ لانگ یلو چائنیز شاتوت ہے، کیونکہ یہ گرافٹڈ ہوتا ہے، ادھر پر یہ گرافٹ ایریا اس شاتوت کا یہ گرافٹڈ ہوتا ہے۔ اور یہ کاغذی بادام ہے، گلگتی ویرائٹی ہے۔ یہ ہمارے پاس پلانٹس تو چھوٹے ہیں لیکن یہ ایک اچھی ویرائٹی اچھی ہے۔ یہ پنک واٹر میلن پلم 10 روانہ کریں۔ اس افتخار احمد صاحب ہے فیصل آباد کا، 4 پارسل ان کے لیے ہیں، سوری 3 پارسل ان کی ہیں، یہ ان کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ اس میں 10 پنک واٹر میلن پلم ہے اور اس میں 5 یہ اورنج کلر کا جو سیڈ لیس
جاپانی پارسیمنز پھل ہوتا ہے، املوک جسے کہتے ہیں، یہ روانہ کر رہے ہیں 5 پودے. یہ ٹمریلا، بلیک بیری کی پلانٹس، اور اس کے علاوہ یہ 3 ایپل، اور یہ ارلی گرانڈ آڑو جو گرم علاقوں کے لیے یہ بھی روانہ کر رہے ہیں. ارلی گرانڈ آڑو کا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 4-5 فٹ کا ہے اور بالکل گروتھ پر ہے. اس کی ٹینی کا آپ دیکھ سکتے ہیں، ریپڈ گروتھ پر ہے. لیکن یہ اگر گروپ ایک سے نکل جائے بڑے گملے میں یا زمین پر تو اس کی گروتھ ریپڈ ہوگی، گروتھ زیادہ تیز رفتار ہوگی. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 پارسلز روانہ کر رہے ہیں. اس میں ہماری فوکس آج کی ویڈیو میں تھی تھائی پنک گواوا، یعنی بلیک امرود جسے کہتے ہیں، اس پر ہماری فوکس تھی. اور پلانٹ کی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 4 فٹ تک ہے. یہ